بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور آزادی کا جشن۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مسجد میں ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ ملک بھر میں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ایک نیوز کی جانب سے اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔ یوم آزادی کے موقع پر پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی سردار حیات صادق اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ علاقائی لباس میں ملبوس ننھے بچوں نے وزیر اعظم کو پھول پیش کیے۔ تقریب میں قومی ترانے کی دھن بجائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی، ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اپنی آزادی اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ملک کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی مہم جوئی کا بلا ہچکچاہٹ فوری طور پر جواب دیا جائے گا۔ پاکستان عالمی اسلام کا مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی آزادی کا مظہر بھی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی یوم آزادی پر پوری قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ دہشت گردی کے عفریت کو شکست دینے کے لیے انتہائی بھاری قیمت ادا کی۔ پہلگام واقعے کی مذمت کے ساتھ شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ آپریشن بنیانو مرصوص تاریخ میں افواج پاکستان کی بہادری اور ولولہ انگیز جذبے کی علامت ہے۔ جشن آزادی پر سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی شرکت۔ چیف جسٹس کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پرچم کشائی کی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے SOS ولیج کے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پرچم کشائی کی تقریب۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے پرچم کشائی کی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جنید غفار نے سندھ ہائی کورٹ میں پرچم کشائی کی۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس روزی خان بڑیچ نے بھی پرچم کشائی کی۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ فرائض سنبھالنے والوں میں 4 خواتین کیڈٹس بھی شامل ہیں۔ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کوموڈور تصور اقبال تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کوموڈور تصور اقبال نے مزار اقبال پر گلدستہ رکھا اور فاتح خوانی کی۔ گورنر کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزار قائد پر حاضری دی۔ صوبائی کابینہ کے اراکین شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ، سعید خانی اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ DG رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شمریز نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ آج بڑے فخر سے کھڑا ہوں اور فخر سے کھڑے ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہماری پوری قوم نے اور پاکستان کی فورسز نے، افواج پاکستان نے، ایئر فورس نے اور نیوی نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا مارکہ حق کی کامیابی پر پاکستان کے مسلح افواج نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت کٹنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میزبانی کی۔ پاکستان کے سپہ سالار کی تعریف امریکی صدر نے کی۔ مسلح افواج نے پوری قوم کو سرخ رو کیا۔ آزادی کسی نعرے کا نام نہیں، یہ ایک احساس کا نام ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری قسمت کا فیصلہ کچھ خاندان کر رہے ہیں۔ MKM کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں 17 سال سے سندھ میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے مگر کراچی کی حالت نہ بدل سکی۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، رینجرز کی جگہ۔ پاک فوج نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ رینجرز اور پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے مزار اقبال پر سلامی دی۔ گارڈز کی تبدیلی کے بعد ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان کی مزار اقبال پر حاضری،
فاتح خوانی اور دعا کی۔ پنجاب کے وزراء نے بھی مزار اقبال پر حاضری دی۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مہمانوں کی خطاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ اس آزادی جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں اور ہماری بہادر سپاہ نے جس انداز سے اس کے دانت کھٹے کیے، میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم اس بات کی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پرچم کشائی کی۔ کہتے ہیں کہ آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، دشمن نے حملہ کیا، پاک فوج نے دندان شکن جواب دیا، بلوچستانی قوم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مٹھی بھر لوگ بندوق کے زور پر پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، جنگ اور دہشت گردی جلد ختم ہوگی۔ گورنر ہاؤس پشاور میں یوم آزادی کی مناسبت سے پروقار پرچم کشائی کی تقریب، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے پرچم کشائی کی۔ پشاور میں تعینات امریکہ، ایران اور افغانستان کے کونسل جنرلز کی خصوصی شرکت۔ گورنر کے پی نے مہمانوں کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹا، پولیس کی جانب سے سلامی بھی پیش کی گئی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں بھی پرچم کشائی کی شاندار تقریب، قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے بھی قومی پرچم لہرایا، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ قیام پاکستان کے 78 سال مکمل، آزادی کا جشن باکمال، ملک بھر میں جشن آزادی کی خوشیاں، سج گئیں عمارتیں، کوچے اور گلیاں، ہر طرف سبز لالی پرچموں کی بہار، پوری قوم وطن کی محبت سے سرشار، بھارت کے خلاف مارکہ حق میں فتح نے اس سال یوم آزادی کی خوشیاں دوبالا کر دی ہیں۔ جشن آزادی کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات کا اہتمام۔ یوم آزادی مارکہ حق، ملک بھر میں خوشیوں کے رنگ۔ 14 اگست کے دن کا آغاز ہوتے ہی شاندار آتش بازی، جناح اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں مرکزی تقریب میں آسمان رنگوں اور روشنیوں سے سج گیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں یوم آزادی کی تقریب میں آتش بازی نے سما باندھ دیا۔ لاہور میں مینار پاکستان سبز روشنیوں سے سج گیا۔ راولپنڈی، کوئٹہ، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں بھی شاندار آتش بازی۔ وزیر اعظم کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان، تمام سیاسی جماعتوں اور سٹیک ہولڈرز کو میثاق پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت۔ یوم آزادی مارکہ حق کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، 14 اگست کو نیا ملک اور 10 مئی کو نئی قوم سامنے آئی۔ پاکستان نے صرف 4 دن میں بھارت کا غرور مٹی میں ملا دیا۔ فیلڈ مارشل، چیئرمین جوائنٹ چیف، نیول چیف اور ایئر چیف سمیت افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ یوم آزادی مارکہ حق کی تقریب، افواج پاکستان کے چاقو چوبند جوانوں کی پریڈ، فوجی جوانوں نے مارچ پاس کیا۔ پریڈ میں پاک فوج، ایئر فورس اور نیوی کے دستوں کی شرکت، پاکستان رینجرز اور فرنٹیئر کور کے جوانوں نے بھی پریڈ میں حصہ لیا۔ اسپیشل سروسز گروپ کے کلیئر جوانوں نے نعروں کے ساتھ پریڈ کر کے لہو گرمایا۔ پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں نے فلائی پاس کیا۔ پائلٹس کا لڑاکا طیاروں سے فضا میں فلیئرز چھوڑنے کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ آذربائیجان کی فوج کے خصوصی دستے نے مارچ پاس کیا۔ ترکیہ کی مسلح افواج کے دستے نے بھی پریڈ میں حصہ لیا۔ یہ ملک بے پناہ قربانیوں سے حاصل ہوا ہے، ہم اپنے عوام اور آنے والی نسلوں کو محفوظ بنائیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں، آئیں آج عہد کریں، ملک کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اسٹیٹ بینک نے نئے اکاؤنٹ کھولنے کو آسان بنا دیا، خواتین اپنے گھروں میں آسانی سے بینک اکاؤنٹ کھول سکیں گی۔ پاکستان کے پاس بے پناہ وسائل موجود ہیں۔ گوگل بھی جشن آزادی کے رنگ میں رنگ گیا۔ پاکستان کے یوم آزادی پر گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل تبدیل کر دیا۔ گوگل کے ڈوڈل پر لہراتا ہوا سبز لالی پرچم لگایا گیا۔ ڈوڈل پر کلک کرتے ہی پاکستان کے حوالے سے مختلف مضامین، تصاویر اور ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں۔ اس سے قبل بھی گوگل مختلف مواقع پر پاکستان کے حوالے سے خصوصی ڈوڈل جاری کر چکا ہے۔ جشن آزادی بھرپور انداز میں منائیں، قومی پرچم کے ساتھ تصویر بنوائیں، اپنی تصاویر اور ویڈیوز ایک نیوز کو بھجوائیں۔ ایک نیوز قومی پرچم کے ساتھ آپ کی تصویر اور ویڈیوز سب کو دکھائے گا۔ ناظرین، جشن آزادی کے سلسلے میں اپنی تصاویر اور ویڈیوز ایک نیوز کو 0309
444189 پر ارسال کریں۔ کراچی میں جشن آزادی پر فائرنگ سے بچی سمیت 3 افراد جاں بحق، 75 سے زائد شہری زخمی ہوئے۔ شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعات لیاقت آباد، کورنگی، لیاری، محمود آباد اور دیگر علاقوں میں پیش آئے۔ پولیس بھی ان ایکشن۔ فائرنگ میں ملوث 40 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاریاں کورنگی، مبینہ ٹاؤن، لیاقت آباد، پاپوش نگر، سمنا آباد سے کی گئیں۔ گرفتار ملزموں سے اسلحہ اور گولیاں برآمد، مقدمات درج۔ چترال میں موسمی تبدیلی کے باعث دریائے چترال کی سطح میں اضافہ، قریبی آبادی متاثر۔ گواڑی بکر آباد میں 10 سے زائد گھروں میں پانی داخل، زرعی اراضی، باغات اور جنگلات کو شدید نقصان۔ اہل علاقہ کا حکام اور نمائندوں پر عدم توجہی کا شکوہ۔ کہتے ہیں کہ دوسرا موقع ہے جب بستی دریائی موجوں سے متاثرین کا فوری امداد اور حفاظتی پشتوں کا مطالبہ۔ گلگت بلتستان کے علاقے شگر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ بادشاہ، ہرچس، داسپور، گلاب پور میں سیلابی ریلوں سے تباہی، زرعی زمینیں اور مکانات متاثر۔ بادشاہ ڈوگروں میں سیلاب گاؤں میں داخل، کئی گھر سیلاب میں بہہ گئے، مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ اور مانسون کے نئے سپیل کی انٹری، لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، بلائی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور شدید ہوا برقرار رہنے کا امکان۔